ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات، عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین ذوالجلال والاکرام ہے. وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت، ہدایت، نجات اور سعادت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام
دینی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند تھی وہ بھی ہمیں بتا دی، اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں وہ بھی ہمارے لیے بیان فرما دی ہیں۔ فائدے والی چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور ان کا علم حاصل کرنا ہے، اور جو نقصان والی چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے اور ان کو جاننا بھی ہے تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ ایک بہت نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے، اور اس کو دل کے امراض اور دل کی بیماریوں میں شامل کیا گیا ہے، جو دل کے بگاڑ کا اور دل کی خرابی کا ایک بنیادی سبب ہے۔ اب دل اگر انسان کا بگڑتا ہے تو پھر سارا جسم بگڑتا ہے، دل ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ جو خطرناک قسم کی جو بیماری ہے، یہ مایوسی اور نا امیدی کی بیماری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے اوپر پیش آنے والے حالات میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں، دکھوں، غموں، پریشانیوں میں اور بیماریوں میں مایوسی اور نا امیدی کی طرف چلا جائے، مایوس ہو جائے، نا امید ہو کر بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اسے نہ رہے، اور بالکل اپنے لیے اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ بس میں تو اب بیکار ہو گیا، ناکارہ ہو گیا۔ یہ مایوسی اور نا امیدی انسان کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے، ہر طرح کے امید کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتی ہے۔ انسان بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، ہمت ہار کر، حوصلہ ہار کر بیٹھ جاتا ہے، بزدل بن جاتا ہے اس مایوسی اور نا امیدی کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی معافی اور اس کی مغفرت، ان سب چیزوں کو اپنے لیے ناممکن سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ بڑی ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، مایوسی اور نا امیدی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس بیماری کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان جب اسے نعمتیں ملتی رہتی ہے، حالات اس کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا اتراتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے اتنا پریشان کہ بالکل مایوس اور نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، فرمایا جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے، یعنی ایسی چیز جو ان کو ناگوار ہے، ناپسند ہے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور وہ بھی کس وجہ سے لاحق ہوئی؟ بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ اذا ہم یقنطون، فرمایا اچانک نا امید ہو کر بیٹھ جاتے، مایوس ہو کے بیٹھ جاتے۔ یہ قنوط مایوسی کی سخت ترین کیفیت کا نام ہے۔ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک یأس کا اور ایک قنوط کا۔ یأس یہ مایوسی کا آغاز ہے، اور جب یہ مایوسی شدت اختیار کر جائے تو یہ قنوط میں بدل جاتی ہے، اور خاص طور پر جب اس کے اثرات انسان کے اعضاء پر، اس کے بدن پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو یہ قنوط ہے۔ فرمایا کہ اچانک بالکل نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل مایوس ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے نا کہ انسان مصیبت اور مشکل وقت میں کیا کردار پیش کرتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال اور کیا گمان اس کے دل میں ہوتا ہے۔
یہ انسان کا امتحان ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو یہ اعراض کرتا ہے، پہلو کے بل پھر جاتا ہے، پہلو موڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی اس کو نہیں آتی۔ اور فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی شر اسے پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی ناگوار ناپسندیدہ چیز اس کے سامنے آتی ہے، پھر بڑا مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ تیسرے مقام پر فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو بڑا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، ہم انسان کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں اپنی طرف سے اور پھر اس سے وہ لے لیتے ہیں، اس سے واپس لے لیتے ہیں، تو یہ کیا کرتا ہے إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو یہ بڑا مایوس، نا امید اور بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے، مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے جیسے میرے پاس کچھ رہا ہی نہیں، حالانکہ اس حالت میں بھی اللہ کی بہت سی نعمتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، ان کو بھلا دیتا ہے، بس مصیبتوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، فلاں مصیبت، فلاں تکلیف، فلاں پریشانی، اللہ کی نعمتیں بالکل اس کو بھول جاتی ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ ان یعدد المصائب وینسی النعم، مصیبتیں گنتا ہے، نعمتوں کو بھلا دیتا ہے، مصیبتیں بڑی گنتی میں رکھتا ہے اپنی، لیکن جو نعمتیں ہیں ان کو بھلا دیتا ہے، ان کو فراموش کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آئی بھی ہے، کوئی پریشانی آئی بھی ہے، تو اس کے مقابلے میں اللہ نے بہت نعمتیں بھی تو عطا کر رکھی ہیں نا، ان کو بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چوتھا مقام لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر مانگنے سے تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، کوئی سے اکتاہٹ لاحق نہیں ہوتی، مانگتا چلا جاتا ہے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی عطا کر دے، یہ بھی نصیب فرما دے، نہیں تھکتا، یہ مانگتا چلا جاتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بڑا مایوس ہوتا ہے، سخت نا امید ہو جاتا ہے۔ تو یہ رویہ تو انسان کا نہیں ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ مصیبت آئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی، اب انسان کا کام یہ ہے کہ صبر کرے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے تعلق قائم کرے، جو گناہ نافرمانیاں اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی گناہ تو نہیں، کوئی نافرمانی تو نہیں، کسی کا حق تو میں نے نہیں مارا، کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی کے ساتھ میں نے زیادتی تو نہیں کی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف جائے، یہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کے بیٹھ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے پر امید رہے، اللہ تعالیٰ سے امیدیں قائم کرے، امید قائم کرے کہ اگر مصیبت آئی ہے تو اپنی اصلاح کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، اس مصیبت کو دور فرما دے گا۔ مایوسی اور نا امیدی یہ تو ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، ہدایت سے محروم ہے، ایمان کی دولت جن کے پاس نہیں ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی ہو، سیدھا رستہ دکھایا ہو، دین کی سمجھ ہو، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کا اس کو علم ہو، صحیح عقیدے کی دولت اس کے پاس ہو، مایوس ہو کے بیٹھ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے کتنے مشکل حالات کیوں نہ آ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے، اور مفسرین کے مطابق 40 سال کا یہ عرصہ، چھوٹے سے تھے، بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں پھینکا، وہ بڑا لمبا واقعہ، آپ سارا واقعہ جانتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جب
بھائیوں کو غلہ لینے بھیجا، بنیامین کو بھی ساتھ بھیجا، بنیامین بھی وہاں رک گئے، وہ بھی واپس نہیں آئے۔ ایک پریشانی پہلے تھی یوسف علیہ السلام کی، اب یہ بنیامین جو تھے یہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے، ان کی بھی بڑی پریشانی آ گئی۔ لیکن قربان جائیں، جیسے جیسے پریشانیاں بڑھتی گئی، مصیبت آزمائش میں اضافہ ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ سے امید بھی بڑھتی چلی گئی، امید بھی بڑھتی چلی گئی۔ بھائیوں نے جب آ کے بتایا نا بنیامین کے بارے میں، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا۔ کہنے لگے تم نے اپنے پاس سے کوئی بات بنا لی ہے، صبر ہی اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئے، صرف بنیامین کو نہیں یوسف کو بھی لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے اتنی امیدیں قائم اور اتنا اللہ پہ توکل اور اللہ پہ بھروسہ، ذرا سی مایوسی اور نا امیدی جو تھی اس کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اور پھر بیٹوں کو کیا کہہ رہے؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ جو کافر ہوتا ہے نا اس کا دل اللہ سے، اللہ کی رحمت کی امید سے خالی، کیوں؟ یہ کفر کی سزا ہے۔ کافر اللہ کی رحمت کی امید قائم ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان کی دولت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کی امید دل میں قائم ہوتی ہے۔ تو جو بندہ جتنا ایمان میں آگے ہے اتنا اللہ سے پر امید رہتا ہے، اللہ کی رحمت کی امیدیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، خوف بھی ہونا چاہیے، خالی امیدیں نہیں، لیکن مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف اس پر طاری نہیں ہوتا کہ جو اس کو نا امید بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جو انسان کو گناہوں سے روکے اور اللہ کے قریب کرے، اللہ سے امیدیں قائم ہو اس خوف کی بنا پر۔ یہ نہیں ہے کہ اتنا خوف دل میں آ جائے کہ انسان بالکل نا امید ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، بڑھاپا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی بڑھاپے میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا، اولاد کی نعمت ملی ہے لیکن بڑھاپے میں ملی۔ دعائیں تو مانگ رہے تھے، ربی حب لی من الصالحین، پروردگار نیکوں میں سے عطا فرما دے، لیکن مایوس نہیں تھے، نا امید ذرا بھی نہیں تھے۔ جب فرشتے بشارت لے کے آئے نا اور انہوں نے آ کے بشارت دی، اب یہ جو بشارت ملی تھی یہ یعقوب علیہ السلام کی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں کی بشارت، بیٹے کی اور پوتے کی بشارت۔ یہ جو اسحاق علیہ السلام تھے یہ سارہ علیہ السلام سے تھے، حاجر علیہ السلام سے تو اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے بیٹے اسماعیل عطا کر دیے تھے، وہ بھی اسماعیل بڑھاپے میں ملے تھے، لیکن سارہ علیہ السلام سے اب تک کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو فرشتے جب بشارت لے کے آئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، بشارت دے رہے ہو مجھے اس پر باوجود اس کے کہ مجھے بڑھاپے نے آ لیے، کس بات کی بشارت دے رہے؟ اب تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بھی بظاہر اولاد کے قابل نہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، ہم نے آپ کو حق کی بشارت دی ہے، آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ نا امیدی کی بات کرتے ہو، نا امیدی کی بات کرتے ہو؟ میں تو اللہ سے دعائیں مانگتا رہا، اور امید تھا تو دعائیں مانگی نا، ایک پیغمبر اللہ سے نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ ہی نا امید ہوتے ہیں، میں نا امید تو نہیں ہوں۔ لیکن ایک ظاہری تعجب تو ہوا نا، زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگ رہے، اولاد ہے ہی نہیں، بڑی دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے،
ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. مایوس نہیں ہے، نا امید نہیں ہے، امیدیں قائم ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی رحمت کی بڑی امید ہے. دعائیں مانگ رہے اللہ سے، مایوسی اور نا امیدی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا. عزیز بھائیوں، آپ جانتے ہیں بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی. بڑھاپے میں اولاد دے تو تعجب تو ہوا نا. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. یا اللہ، لڑکا اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا اور فرمایا ہم نے نام بھی اس کا خود ہی رکھا ہے یحییٰ، اس سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا، ہم نے اس کا نام رکھا ہے، لڑکا دیا آپ کا وارث بنے گا، نبوت بھی اسے عطا کریں گے ہم. یہ ساری بشارتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں تو مایوس نہیں ہوئے، نا امید نہیں ہوئے. تو یہ آپ کو ملے گا قدم قدم پر. انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے لیکن مایوس نہیں ہوئے، نا امیدی کو ذرا سا بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. مایوس نہیں ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں. آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، بس اوقات اس میں جو ہے وہ آزمائش لمبی بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. لیکن مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت انسان اللہ کی رحمت کی امید سے بھرا ہوا ہو، اس کا دل بھرا ہوا ہو، اور یہ اللہ سے تعلق کی صورت میں یہ چیز قائم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی، سب کچھ واپس لوٹا دی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، بڑے مشکل حالات، بڑے سخت حالات، مایوس تو نہیں ہوئے نا، نا امید تو نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کو وہی پکارا. فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکار رہے، اندھیرا در اندھیرا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے، بلا شبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اتنے خوبصورت کلمات، اتنے خوبصورت کلمات یونس علیہ السلام کی یہ دعا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذی النون وهو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط الا استجاب اللہ له. جو مسلمان بھی اپنے کسی بھی مسئلے کے اندر یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، دیکھیں یہ بھی بڑی اہم بات، مصیبت پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کتنا اہم ہے. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فرمایا اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے نا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ مصیبتیں آتی ہیں پھر چلی بھی جاتی ہیں. عزیز بھائیو، آپ مصیبت کے آنے پر آپ کا کردار، آپ کا رویہ، آپ کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، آپ کا دعائیں کرنا، صدقہ خیرات کرنا، توبہ استغفار کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ بڑا اہم ہے. اللہ کی تسبیح کرنا یہ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. ورنہ اگر یہ نہ ہو تو یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، فرمایا اگر تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. یہ جو دعائیں مانگی نا انہوں نے، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے زندہ صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال. مصیبت چلی گئی، پریشانی چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ذرا بھی مایوس نہیں، سارے خلاف، وقت کا بادشاہ خلاف، باپ خلاف، برادری خلاف، خاندان قبیلہ خلاف، سب خلاف، کوئی پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں. آگ میں پھینک رہے ہیں نا تو زبان پہ کیا کلمات، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز.
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی؟ آگ سے کہہ دیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، پیچھے سے فرعون آ گیا۔ اب آگے جو ہے وہ دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے بھائی موسیٰ ہم تو گئے، انا لمدرکون، ہم تو دھر لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے، آئے گا فرعون نہیں چھوڑے گا۔ وہ فرعون بھی بڑے غیظ و غضب میں آیا، بڑے تکبر کے ساتھ سارے لشکر نکالے، کہنے لگا ان کی اتنی ہمت، ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے، کہاں نکلیں گے یہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ مایوس تھے؟ نہیں۔ ذرا سے بھی نا امید تھے؟ نہیں۔ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، عن قریب وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے گا، رستے بنا دے گا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اچھا پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے ہونا کیا ہے، لیکن اللہ سے امیدیں تو تھی نا، اللہ کی رحمت کی امید سے دل بھرا ہوا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کوئی نہ کوئی رستہ بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہے، غار ثور کے اندر موجود ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا مشرکین ڈھونڈتے 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 غار تک بھی پہنچ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے پریشان، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کے نیچے دیکھا نا تو اس کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ فرمایا ابو بکر پریشان ہو رہے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالی؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس کی نصرت، اس کی معیت خاصہ، اس کی حفاظت، ہمیں ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ ذرا سی بھی مایوسی نہیں ہے، نا امیدی نہیں ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے نا، پریشان ہے، ظاہری کوئی سبب اس کو نظر نہیں آ رہا، عاجز ہے، لاچار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت کو تو ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، توحید کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، لاچار، مضطر، بے بس، بے کس، مجبور انسان جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے؟ اللہ کے سوا ہے کوئی اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، ظاہری کوئی سبب نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی وسیلہ، کوئی چیز، کوئی ایسی نظر ہی نہیں آ رہی، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے امیدیں قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مضطر اور اس پریشان اور مجبور اور بے بس آدمی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو، پریشانی کو دور فرما دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہی ایسے کروا رہے۔ آپ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الذی مسک ضر فدعوتہ کشفہ عنہ، اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف آئے اور تم اس سے دعائیں کرو اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرَاءٍ أَوْ فَلَاتٍ فَظَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ، کسی بیابان میں ہو، صحرا میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو گئی، اللہ سے دعائیں کرو گے تمہاری سواری واپس لوٹا دے گا۔ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنبَتَهَا لَكَ، تو قحط سالی آ گئی، کوئی پریشانی، فقر، تنگسی آ گئی، اللہ سے دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری قحط سالی اور فقر کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا تو تعارف ہی ہے۔ تو جب انسان مایوس ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اللہ کو پہچانے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو ہے ہی نہیں، اور یہ پھر وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔
انسان کبھی بھی مایوسی اور نا امیدی کو اپنے قریب نہ آنے دے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں مختلف باتیں کی ہیں. ایک قول یہ بھی ہے اور یہ قول دو جلیل القدر تابعین کا ہے، محمد بن سیرین اور اسی طرح عبیدہ السلمانی رحمہم اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے انسان. اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے بیٹھ جائے، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. بچنا چاہیے اس سے. کوئی انسان گناہ گار ہے نا، جب اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، تو پھر وہ اور گمراہی میں آگے گناہوں میں آگے بڑھتا ہے. بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 100 آدمی قتل کیے، 99 قتل کر کے پوچھا کوئی روئے زمین پر سب سے بڑا عالم ہے تو بتاؤ. کسی نے غلط گائیڈ کر دیا اس کو، عالم کے بجائے عابد کے پاس بھیج دیا. ایک راہب تو تھا، عبادت گزار تو تھا، یہ علم نہیں تھا اس کے پاس. اور یہ مسئلہ رہا عیسائیوں کا، عمل کا بڑا جذبہ رہا ہے بغیر علم کے. یہودیوں کے پاس علم تھا نا، عمل نہیں تھا. عیسائیوں کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا. بڑی بدعات انہوں نے نکال لی. تو یہ جو راہب تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس کے پاس وہ آیا، اس نے آ کے بتایا، سیدھا بتا دیا میں 99 قتل کر کے آیا ہوں، توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں تیری توبہ، تو 99 قتل کر کے آیا ہے. اس نے کہا اچھا. اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. 100 پورے ہو گئے. نقصان ہوا نا اس نا امیدی کا اور اس مایوسی کا. اس نے کہا 99 کیے، چلو ایک اور صحیح، 100 قتل کر دیے. جواب غلط ملا تھا. مایوسی اور نا امیدی ایسی دل میں آئی کہ پھر انسان گناہوں میں آگے بڑھتا ہے. پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر پوچھا اس نے، پھر احساس ہوا نہیں بہت غلط کر رہا ہوں، میں بڑی غلط زندگی گزار رہا ہوں. اب پھر پوچھا، اب کی بار اس کی رہنمائی صحیح ہوئی. ایک عالم کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا 100 قتل کر لیے، توبہ قبول ہو جائے گی. تو اس نے کہا توبہ وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو بڑی، اور یہی چیز ہے جو بندے کے دل میں امیدیں قائم کرتی. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا نا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دیجیے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ بخش دیتا ہے. اس نے تو اپنے پاس عرش میں جو اس کے پاس کتاب ہے، اس نے اس میں لکھ رکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے جا چکی ہے. رحمت کے 100 حصے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، 99 اپنے پاس رکھے، ایک صرف زمین میں اتارا ہے. یہ جتنی مخلوقات ایک دوسرے پر رحمت کرتی ہے، یہ صرف اس ایک حصے کی وجہ سے ہے. 99 حصے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، اور وہ تو اتنا مہربان ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایک مومن کو اللہ کی سزا کا عذاب کا پتہ چل جائے نا، تو کوئی اللہ کی جنت کی امید نہ رکھے.
وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِي أَحَدٌ. اور اگر کافر کو بھی اللہ کی رحمت کا پتہ چل جائے تو کوئی اللہ کی جنت سے نا امید نہ ہو. اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے. وہ قیدی آئے، ان میں ایک عورت بھی تھی، اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی. کسی کا بچہ ملتا اٹھا کر سینے سے لگاتی، دودھ پلانا شروع کر دیتی، بڑا اس کے ساتھ پیار کرتی. آپ نے پوچھا کیا خیال ہے میرے صحابہ، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے نہیں، کبھی نہیں کرے گی. یہ تو دوسروں کے بچوں سے اتنا پیار کر رہی، اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال دے. فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے جتنی عورت اپنے بچے پر مہربان. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑی رحمت فرماتا ہے، بڑی شفقت فرماتا ہے. کوئی آئے تو صحیح اس کی طرف، کوئی اللہ کی طرف رجوع تو کرے، کوئی اس سے دعائیں تو کرے، کوئی اس کو پکارے تو صحیح، اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکائے تو صحیح. دیکھیں کیسے اللہ کی رحمتوں کی اس کے اوپر بارش ہوتی ہے. انسان کا گمان، اللہ سے امیدیں بڑا 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 اہم معاملہ ہے. انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا گمان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مشکلات آتی ہیں، بندہ شیطان کوشش کرتا ہے انسان کو مایوس کرنے کی، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ ضحک ربنا من قنوط عبادہ وقرب غیرہ. ہمارا پروردگار ہنس پڑا اپنے بندوں کے حالات کی تبدیلی سے اور ان کے نا امید ہونے سے. بندہ مصیبت میں ہے، پریشان ہے، مصیبت لمبی ہو گئی، پریشانی لمبی ہو گئی، بڑی مشکل آ گئی، سختی آ گئی، حالات بالکل قریب ہے بدلنے کے، آسانی آنے والی ہے، اتنے قریب آ کر یہ نا امید ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر ہنسی آتی ہے کہ دیکھو اس کے آسانی کے بالکل قریب آ گیا ہے. اب بندے کو تو نہیں پتا نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ کے وعدے تو ہیں نا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو صحابی نے پوچھا ابو رضی رضی اللہ عنہ نے کہ اَوَيَضْحَكُ الرَّبُّ، کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے؟ فرمایا ہاں ہنستا ہے. فرمایا لَن نَعْدَمَ مِن رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا. جو رب ہنستا ہے نا پھر اس کی خیر سے یا اس کی طرف سے بھلائی ملنے سے ہم کبھی محروم نہیں رہیں گے. پھر تو اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس کو اپنے بندوں پر ہنسی آتی. تو عزیز بھائیوں، یہ نا امیدی جو ہے، مایوسی، اس کو اپنے قریب نہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا. شرک کے بعد آپ نے اس کا ذکر کیا. پوچھا گیا کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والایاس من روح اللہ، اللہ کی شفقت سے نا امید ہونا، والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہ مایوسی انسان کو اس سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ نقصان در نقصان ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ جتنی مرضی مشکل آئے، پریشانی آئے، اللہ سے امیدیں قائم رکھے، اللہ پر توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری پیش کرے. یہ انسان سے مطلوب ہے. اور پھر دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں، بیماریوں کو دور فرماتا ہے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب عملاً اس کے لیے انسان کوشش کرے گا. اگر گناہ اور نافرمانیوں والی زندگی ہو نا، فسق و فجور والی، نماز تک نہیں پڑھتا، اللہ کی عبادت سے دور. کئی لوگ مصیبتوں پریشانیوں میں ہوتے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز میں نہیں آتے، باقی نمازیں نہیں پڑھتے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آ رہا. پھر مایوس ہوتا ہے. تو مایوس تو ہوگا نا. مایوسی تو ختم ہوتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، گناہوں کو چھوڑنے سے. لیکن اگر کوئی زندگی گناہوں والی ہے پھر دل میں امید قائم نہیں ہوتی. امید قائم ہوتی ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت.
اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار ومن كل طارق يطرق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم لا تشرد بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.